السلام علیکم پیارے بھائیوں بہنوں، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں بہت دنوں کے بعد ولاگ کر رہی ہوں، لیکن میرا آج کا ولاگ بھی بہت اہم ہے، جیسے کہ آپ سب کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنا اہم ہے، یعنی درود شریف کی فضیلت اور برکات۔ آخر درود شریف ہے کیا؟ ہم بچپن سے جب سے چھوٹے تھے، امیوں نے، دادی نانی نے ہم کو یاد کرایا ہے کہ درود شریف ہے، اس کو پڑھ لو، اس کو نماز میں ضرور پڑھنا، اگر کہیں ختم میں جا رہے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھنا۔ چلے جناب، ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے آپ بہنوں بھائیوں کے لیے میرے پاس ایک میسج ہے، وہ یہ کہ میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور یہ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میری تمام آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے، اور آپ کی پسندیدگی کا اور آپ میری ویڈیو کو سننے کے لیے پہلے سے بہت بہت شکریہ۔ تو چلیں اپنے آج کے ولاگ کو اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جانتے ہیں کہ آخر درود شریف کی اس قدر فضیلت اور برکات کیا ہیں، کیوں ہیں کہ ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کہا جاتا ہے کہ درود شریف ضرور پڑھو۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک جو ہے، اس کی سورہ احزاب کی آیت ہے جو میں ابھی کوٹ کروں گی اور آپ کے لیے پن کر دوں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یعنی یہ کوئی بہت غیر معمولی بات ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، کیونکہ چھوٹی موٹی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو عام انسان کی بھلا کیا مجال کہ وہ ان کو نظر انداز کر دے۔ اس کے لیے بھی اتنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس پہ درود و سلام بھیجے جس پہ اللہ اور فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی عظیم بات ہے، کتنا عظیم ذکر ہے کہ وہ ذکر جو خود اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں کرتا ہوں، تو اس پہ غور کرا جائے تو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ درود شریف اللہ پاک کی بارگاہ میں تو قبول ہی قبول ہوگا۔ یعنی جب وہ اللہ کا اتنا پسندیدہ ہے اور اس کو ہم انسان پڑھیں گے اپنی نماز کے بعد، اپنی دعا کے آگے اور پیچھے، تو وہ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ تو جس دعا کے ہم اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا روک دی جائے اور وہ دعا قبول نہ ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجیں۔ اب درود شریف کے فضائل اور احکامات اتنے زیادہ ہیں کہ ان پر اگر بحث کی جائے تو بہت لمبا ولاگ ہو جائے گا، لیکن ہم چند اہم باتوں کا ہی ذکر کریں گے۔ درود شریف کی فضیلت اور برکات کے بارے میں صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم تشریف لا رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اس پہ 10 بار درود پڑھوں؟ آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پہ 10 بار سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ! ذرا غور تو فرمائیں کہ جبریل امین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ کوئی امتی اگر آپ پہ ایک بار درود پڑھ دے تو میں اس پہ 10 دفعہ درود بھیجوں؟ سبحان اللہ! دیکھیں، ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اور وہاں سے ہمارے لیے 10 دفعہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ہم ایک دفعہ سلام پڑھتے ہیں، وہاں سے 10 دفعہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ یعنی وہ سلام جو ہے اس کی نیکیاں حضرت جبریل کو نہیں مل رہی، وہ نیکیوں کے محتاج نہیں، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، ان نیکیوں کے محتاج تو ہم ہیں، وہ ہمارے حصے میں آ رہی ہیں، آپ کے حصے میں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں درود پاک کی کس قدر اہمیت پتہ چلی۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام نے ایک اور واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس بارے میں ہم کیا بول سکتے ہیں کہ 80 سال کی تو ہماری زندگیاں بھی نہیں، ہم تو اتنی مختصر زندگیاں لے کے دنیا میں آئے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنا عرصہ جئیں گے، اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے زیادہ ہم کو اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو کیوں نہ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ ہم جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، ہر جمعے پڑھیں، ہر جمعے، ہفتے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہر ہفتے کے ہر نماز کے بعد رسول اللہ پر درود ضرور پڑھیں۔
اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دی جاتے ہیں اور اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ دیکھیں کس قدر فضیلت پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہو رہے ہیں اپنے اس امتی سے جو اپنے ان کے حبیب پہ درود بھیجتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ 100 حاجات پوری کرتے ہیں، جس میں سے 30 اس دنیا میں پوری ہو جائیں گی اور باقی آخرت میں۔ اب دیکھیں ذرا اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ کس قدر اہم الفاظ ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اسے دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس دنیا میں ہماری کیا حاجات ہو سکتی ہیں؟ اچھا کپڑا لے لیں، اچھا کھا لیں پی لیں، گھوم پھر لیں، بچے کسی قابل بن جائیں، اس کے علاوہ ہماری کیا حاجات ہو سکتی ہیں؟ لیکن سوچیں کہ آخرت میں ہماری کتنی حاجات ہوں گی کہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہماری یہ برائیاں ہم سے دور ہٹ جائیں، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اس دن کی شدید گرمی میں ہمارے سر پہ کوئی چھت آ جائے، اس دن ہم پیاس سے جب جھلس رہے ہوں گے، ہمارے ہونٹ خشک ہو رہے ہوں گے تو کوئی ہمیں پانی پلا دے، اس دن ہماری یہ خواہشات ہوں گی، اور ہماری یہ خواہشات جہاں کوئی پورا نہیں کر سکتا، نہ پورا کرنے کے لیے ماں باپ ہوں گے، نہ شوہر ہوگا، نہ بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، کوئی جہاں نہیں ہوگا، وہاں اللہ پاک ہماری وہ خواہشات پوری کریں گے جو روک دی گئی ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ صرف اس درود پاک کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس ایک درود پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، اور مجھ سے فاصلے پہ پڑھتا ہے تو میرے پاس فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ مدینے گئے، آپ نے وہاں درود شریف پڑھا، آپ نے روضے پہ حاضری دی تو بس بہت اہم ہے، اور اگر آپ نے باہر درود شریف پڑھا، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کی اہمیت بھی بالکل بالترتیب اسی کے برابر ہے جو آپ روضے پہ جا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح سے بے شمار احادیث ہیں جن سے درود شریف کی برکات اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو دونوں سے بتایا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور حدیث سے بھی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو ایک خاص درود شریف کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کے بہت 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 ہی خاص فضائل بھی بتاؤں گی۔ یہ اتنا اہم درود شریف ہے، اتنا پیارا درود شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان، مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پسند کر کے نماز کا حصہ ہی بنا دیا کہ ہر ایک میرے حبیب پہ یہ درود تو ضرور ہی پڑھے گا۔ تو ہم اس مشہور اور سب کے یاد درود کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اور آپ فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا ہدیہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو بتلائیں کہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجا کریں اور آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجا کریں، جیسے کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پہ جب اس طریقے سے سلام بھیجو گے، اور اس کے بعد میں یہ درود پڑھ کے سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں، یہ درود سنتے ہی آپ سب کو یاد آ گیا ہوگا کہ ارے یہ تو ہم اپنی نماز میں ہر بار پڑھتے ہیں، تو کیا یہ اس قدر اہم ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ بے شک ہمیں بھی بہت زیادہ تحقیق و جستجو کے بعد ہی یہ بات پتہ چلی کہ یہ درود اس قدر اہم ہے، اور جیسے ہی پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ میں اسے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ وہ درود جس کو ہم ہر نماز میں پڑھ لیتے ہیں، بس ایسے ہی الفاظ اکثر دہرا دیتے ہیں، وہ کس قدر اہم ہے، وہ ہمارے پیارے رسول کو کس
قدر پسند ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ہمارے رسول کو اتنا پسند ہے، تو جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو ہم کتنی محبت اور عقیدت سے پڑھیں گے کہ جب ہم وہ درود پڑھ رہے ہیں تو ہمارے رسول اس کو سن رہے ہیں، فرشتے ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کا ایک امتی آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، اس کو رسول اللہ اس کو قبول فرمائیں، اور وہ رسول اللہ ہمارے درود کو قبول فرما رہے ہیں، اور بدلے میں اللہ کے حضور میں ہماری سفارش کریں گے کہ میرے اس امتی کی دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ پہ اس کے لیے آسانی فرمائیں، اس کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائیں، آمین۔ ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے میرے بھائیوں بہنوں؟ دیکھیں، یہ تھی درود کی اہمیت و فضیلت۔ ویسے تو درود بے تحاشا ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہر موقع کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا درود موجود ہے، لیکن یہ درود اپنی فضیلت اور اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے، اسی لیے میں نے صرف اسی کا ذکر کیا، اور یہ سب کو یاد بھی ہوتا ہے کیونکہ نماز کا حصہ ہے، تو اکثر سب بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوان کو، بچوں کو یاد ہوتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں ہوتا تو امیاں، دادیاں، نانیاں ضرور یاد کروا دیتی ہیں۔ تو یہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اس کو روز صبح، شام، رات سونے سے پہلے خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائیں، اور یہ کہ اس کو بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ یاد کریں۔ چلیں، میں بس یہیں پہ اپنے اس ولاگ کو ختم کرتی ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میں بھی ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھوں گی تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور جس دن روز حشر میں بھی وہاں کھڑی ہوں تو اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور سننے والوں کے لیے بھی۔ چلیں درود پہ اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ چلیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔